ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی ذی قدر علماء کرام، سامعین ذی وقار، تمام صوبہ ضلع سے، تمام پاکستان، ملک پاکستان سے آنے والے جتنے توحیدی احباب ہیں، اور خصوصاً اس اجتماع کو ان حالات کے اندر کامیاب بنانے والے حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. احباب، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. تقریباً 4 سال کی مدت پہلے ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز مبلغ بھی تھے، اور تقریباً اکثر مشائخین کے استاذ بھی تھے. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ. میں نے ان کے ساتھ ایک سفر کیا. دوران سفر گفتگو ہوتے میں نے پوچھا، حضرت ہماری جماعت کا مشن کیسے چلا؟ تو حضرت نے عرض کی، اگر تم نے کسی سیاسی جماعت کا سہارا لے لیا قطعاً تم توحید بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بات میرے ذہن میں اتری، دل میں اتری، آج تک وہ بات دینے کے لیے ہے. اور یہی ماٹو ہے میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا. ہم فرقہ واریت سے پاک، کوئی تعلق نہیں ہمارا فرقہ واریت سے، سیاست سے ہم پاک، کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی لڑائی اور جھگڑا نہیں. ہم تو قرآنی دعوت دے رہے ہیں اور قرآنی دعوت کے ساتھ اتحاد کرنے لگے ہیں. اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کا انداز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت. دے رہے او یہودی عیسائیو، اہل کتاب، ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں،
کوئی جھگڑا نہیں، ہم تمہارے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے، ہم تو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ او عیسائیوں، او یہود، ہم بھی وہی مٹ اور وہی بات بیان کر رہے ہیں۔ اگر ملک پاکستان کے اندر کسی سے اتحاد ہو سکتا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ او اہل کتاب، تم اور ہم سب مل کر اکیلے کس کی عبادت کرنے والے بن جائیں؟ کس کی عبادت؟ اللہ کریم کے بغیر کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم سب مل کر اکیلے کس کی پکار کرنے والے بن جائیں۔ کس کی پکار؟ اکیلے اللہ کی پکار کرنے والے بن جائیں۔ اور کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ یا علی مدد ہے، کسی کا دعویٰ یہ ہے یا رسول اللہ مدد ہے، کسی کا دعویٰ یہ ہے یا غوث اعظم مدد ہے۔ نہیں 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 نہیں، توحیدیوں، آمنہ کے لال نے جو دعوت دی ہے، یہی شرط و توحید و سنت کا ماٹو، یہی مشن ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم سب مل کر اکیلے اللہ کریم کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ ہی کی پکار کرنے والے ہم بن گئے تو اتحاد ہی اتحاد ہے۔ یار تم اس پہ اتحاد نہیں کر رہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو تھے، آمنہ کے لال کی دعوت تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے اللہ کے بغیر پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ انداز کیا ہے؟ سورۃ الانفال کے اندر اللہ کریم نے منظر بیان کیا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت کا نمبر 32 سورۃ الانفال، نواں پارہ۔ امام الانبیاء کے مخالفین جنہوں نے توحید قبول نہیں کی تھی، آگے بیت اللہ شریف کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آمنہ کے لال کے مخالفین کی زبان پہ یہ جملے تھے کہ اللہم، اے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار تیرے سامنے۔ وقت نہیں ہے تشریح کا، مخالفین تھے آمنہ کے لال کے، وہ بھی جانتے تھے کہ زمانی عبادت کے لائق کون ہے۔ اگر یہ شک اور صورت مانی جائے تب تو اتحاد ماحول میں ہو سکتا ہے، ورنہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم سب مل کر شرک سے پاک ہو جائیں، شرک سے ہٹ جائیں۔ جب ہم سب شرک سے بچ گئے ماحول اور معاشرہ میں اتحاد ہو جائے گا۔ اب شرک ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پہلے بھی علماء بیان کیا کرتے تھے، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، لیکن اصل جھگڑا کیا ہے؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ آخری بات سنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، اے میرے ساتھی، آنے والے کل تو نے کیا کام کرنا ہے؟ آگے سے صحابی کہتا ہے ما شاء اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے محبوب کل آنے والے میں وہ کام کروں گا
جو کام اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ صحابی کی زبان سے سنے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آمنہ کے لال کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا اور فرما دیا جعلتنی للہ ندن وہو خلقک، اے میرے ساتھی میں نے تو پوچھا تھا آنے والے کل تو نے کون سا کام کرنا ہے، اور تو نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ نہیں اجعلتنی للہ ندن، تو نے تو میں آمنہ کے لال کو اللہ کا شریک کر دیا، اللہ کا کوئی بھی شریک۔ اللہ وحدہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک۔ وحدہ، اونچا اونچا وحدہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنہ کے لال مجھے کیا پتا تھا میں نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی تو اسے پوچھے کہ آنے والے کل تو نے کیا کرنا ہے، جواب یہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ وحدہ، ماشاءاللہ وحدہ، ماشاءاللہ وحدہ، اکیلے جیسے اللہ چاہے گا، جیسے اللہ کی مرضی ہوگی۔ دو شکیں میں نے عرض کر دی مختصر، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے اجتماع تک تیسری شک باقی، وما علینا الا البلاغ۔